جب بھی کبھی نوجوانوں کے ساتھ سامنے دین کی بات ہوتی ہے تو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ وہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم دین کے راستے پہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں رزلٹ ڈے کی بحث ہو رہی ہے کہ رزلٹ ڈے پہ آسانی اسی کے لیے ہوتی ہے جو اس وقت رزلٹ ڈے پہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور مشکل اسی کے لیے ہوتی ہے جو رزلٹ ڈے پہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ایگزامینر آ کے جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے نہ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایکسٹرا پرفارمنس کرواتا ہے، اور نہ ہی جو پرفارم نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پرفارمنس کروائی جاتی ہے۔ جو بھی مجھے مل رہی ہے میں کما رہا ہوں، یہ میری محنت کا مجھے نتیجہ مل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پڑھ لیں آپ تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فضل کرا دیتا ہے۔ آپ اس میں 100 ایکسٹرا دیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا کہ جس نے دیا ہے اسی کے حکم کے مطابق میں خرچ کر رہا ہوں۔ اصل میں وارث تو ان سب چیزوں کا اللہ ہی ہے۔ وقتی طور پہ اس نے ہمیں امانت دار بنایا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس طرح سے جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں کون سا اس طرح سے کیسے خرچ کر۔ ہمارے جو مین آڈینس ہے وہ تو شاید یہ محسوس کرے کہ ابھی ہم شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم وہ مال خرچ کر سکیں، تو اس میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنا خرچ کرنا ہے۔ اگر آج یہ بھی نہیں ہم دے سکتے تو یہ بات بھول جائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہ اللہ آپ کو ارب روپیہ دے تو آپ اس میں سے کوئی 1% بھی نکال سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جواد محمود صاحب۔ ہم آج سورہ لیل کی روشنی میں کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ لیل میں 5ویں 6ٹھی 7ویں آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو نا وہ رستہ جو نا وہ آسان رستہ اس شخص کا بنا دیں گے جو یہ 3 کوالٹیز کو اختیار کرے گا۔ ابھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پہلی 3 آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور چوتھی میں جو نا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کہ حقیقت میں تم لوگ کی جو کوششیں ہیں وہ نا الگ الگ ہیں۔ اس سے آگے 5ویں 6ٹھی 7ویں آیت ہمارے جو آج کا ٹاپک ہے اس کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مال دیا یا جس نے عطا کیا اور جس نے تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے ماننا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کروا دیں گے یا کرا دیں گے۔ تو سب پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں ان کا کچھ پس منظر ان کی کوئی ایکسپلینیشن آپ بیان کر دیں۔ اصل میں بہت سے لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، جب بھی کبھی نوجوانوں کے ساتھ سامنے دین کی بات ہوتی ہے تو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے یہ کامن ایک سینٹنس ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے۔ تو یقیناً دیکھیں عمل مطلب یہ اس طرح سے نہیں کہ کوئی بٹن ہے کہ آپ نے بٹن آن کیا، وہ آف تھا وہ آن ہو گیا تو اس کے بعد پھر عمل کرنا ایزی ہو جائے گا۔ یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے ساری زندگی۔ انسان بھول جاتا ہے جو چیز اسے سمجھ آتی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسیان بھول جانے کا ایک مادہ رکھا ہے تو ہم چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو یاد دہانی کروائی جائے، قرآن کے ساتھ اٹیچ رہا جائے تاکہ انسان اللہ کے میسیج کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ مطلب اسے بھول جائے چیز تو وہ یاد دہانی ہوتی رہے، لیکن اب وہ اگر یاد دہانی ہو بھی جائے تو اس کو پھر عمل اس ایمان کو عمل میں کنورٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں وہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم دین کے راستے پہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ان آیات جو آپ نے پڑھی ہیں، ان آیات کے جو اینڈ میں آخری آیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے آسان راستے کی سہولت کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہماری الٹیمیٹ منزل ہے وہ ہے جنت۔ تو ان ادر ورڈز جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور ابھی انشاءاللہ ان 3 آیات کے بعد ہم اگلی 3 آیات بھی ڈسکس کریں گے جس میں بالکل کنورس سچویشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اگر ان 3 کوالٹیز کی جو انشاءاللہ ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں، ان 3 کوالٹیز کے اگینسٹ کوئی 3 کوالٹیز ہوئیں تو اس کے لیے پھر مشکل راستے کی بھی آسانی ہو جائے گی، مطلب پھر جہنم میں جانے کا راستہ مطلب آسان ہو جائے گا۔ ان ادر ورڈز دیکھیں ایگزامینیشن ہال جب بھی ہوتا ہے تو اس میں ایگزامینر ایک سلیبس بتا دیتا ہے، اس سلیبس کے حوالے سے پھر ایک پیپر سامنے آتا ہے۔ تو اب جس نے محنت کی ہوتی ہے
اس کے لیے وہ یقیناً پاس ہونے والا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جس نے انفارچونیٹلی محنت نہیں کی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ یقیناً مشکل کا راستہ، یعنی کہ مینز اصل میں رزلٹ ڈے کی بحث ہو رہی ہے کہ رزلٹ ڈے پہ آسانی اسی کے لیے ہوتی ہے جو اس وقت رزلٹ ڈے پہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور مشکل اسی کے لیے ہوتی ہے جو رزلٹ ڈے پہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو مطلب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن ڈرا کی ہے کہ کس طرح کا اگر ایٹیٹیوڈ انسان اپنے اندر ڈیولپ کرے تو اس کے لیے پھر جنت کا جانے کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بلکہ اسے آسان کر دیں گے۔ اور کنورسلی اگر وہ 3 کوالٹیز جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، اگر وہ کسی میں ہو تو اس کے لیے مشکل والا راستہ، یعنی کہ مشکل تک پہنچنے والا راستہ بھی اللہ تعالیٰ اوپن کر دے گا۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے کی ایک چوائس دی ہے، انسان زندگی میں جو اکارڈنگلی اپنی مرضی سے راستہ چوز کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر زبردستی اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہوتا تو پھر وہ آزمائش والی بحث ختم ہو جاتی۔ مثلا اگر کوئی فار ایگزامپل غلط راستے پہ جا رہا ہے اور اسے زبردستی روک کے صحیح راستے پہ چلا دیا جائے تو یہ پھر وہ ٹیسٹ اور پیپر اور ایگزامینیشن والا کانسیپٹ سارا ختم ہو جائے گا۔ ایگزامینیشن ہال میں کبھی بھی ایگزامینر آ کے جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، نہ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایکسٹرا پرفارمنس کرواتا ہے، اور نہ ہی جو پرفارم نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پرفارمنس کروائی جاتی ہے۔ تو پہلے تو میں نے ذرا چاہا کہ ہم ایک بیک گراؤنڈ ان آیات کا کہ جس کانٹیکسٹ میں ہم یہ بحث کریں گے وہ ذرا سامنے آ جائے۔ تو ان میں مین چیزیں جو ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں قرآن و سنت کے حوالے سے عمل کرنا آسان ہو جائے، اس میں یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو گنوائی ہیں، اب ہم ایک ایک کر کے ذرا اس کی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پس جس نے اللہ کی راہ میں دیا مینز اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ دیکھیں یہ میرے نزدیک ایک اب قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کا ایک مین موضوع میں سے ایک موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب اس کی حکمت ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ساری، کیا اس کی حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھ سکتا ہے، لیکن اس میں جو ایک بات مجھے سمجھ آتی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارا دنیا میں ایک کانسیپٹ یہ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مطلب جو بھی مجھے مل رہا ہے یہ میں کما رہا ہوں، یہ میری محنت کا مجھے نتیجہ مل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پڑھ لیں آپ تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فضل کرا دیتا ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا کسی رائٹ کے کوئی چیز دے دی جائے، بنتا نہ بھی ہو اور پھر بھی دے دیا جائے، اسے فضل بولتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل آسان سی بات اگر ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل سمجھنا چاہیں تو لیٹس اسیوم آپ نے اپنے گھر میں کوئی کام کروا رہے تھے تو کسی مزدور کو آپ نے اگر امپلائی رکھا اور اسے فار ایگزامپل آپ نے 1000 روپیز پر ڈے اسے کمٹمنٹ کی، لیکن اگر ڈیورنگ دا ڈے آپ نے دیکھا کہ یار اس نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، بڑی نیت سے کام کیا ہے، تو شام کو اگر فار ایگزامپل آپ نے اسے 1000 تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو آپ کا ایگریڈ ہے، لیکن لیٹس اسیوم اگر آپ اس میں 100 ایکسٹرا دیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا، یہ آپ نے جو ایکسٹرا دیا ہے یہ بیسیکلی فضل یہ ہے جو ایکسٹرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو دنیا میں جو چیزیں میں دیتا ہوں یہ میرا فضل ہے اور میں جس کو چاہوں اکارڈنگلی دیتا ہوں۔ اب ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو دیر فور میں اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، تو ایک یہ سوچنے کا سٹائل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل انسان یہ ریئلائز کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ فضل ہوا ہے، اور اکارڈنگلی پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی جگہوں پہ اگر اپنے مال کو خرچ کرتا تو میرے نزدیک اس چیز کی اکنالجمنٹ ہے کہ جس نے دیا ہے اسی کے حکم کے مطابق میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ اس چیز کی اکنالجمنٹ ہے کسی کا اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں کسی کو اپنا مال دینا کہ یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ میرے پہ اللہ کا فضل تھا، اور میں اگر یہ کسی کو دے رہا ہوں تو یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ میں اس چیز سے اکنالج کر رہا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے پہ احسان کیا ہے تو میں اسی کے کہنے پہ اسی کے راستے میں یہ مال خرچ کروں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ مال خرچ کرے، مطلب کچھ نہ کچھ سے شروع کیا جائے اور آہستہ آہستہ انسان یہ ریئلائز کرے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، یہ دنیا کا جو بھی مال و اسباب ہے یہ ہمارے پاس ٹیمپریری ہے، ہمارے کے بعد ہماری نیکسٹ جنریشنس کو منتقل ہو جاتا ہے، ان سے بعد وہ یہ ہمارے سے پہلے بھی جو مال و اسباب تھے اس دنیا میں تھے، ہم چلے جائیں گے تب بھی اس دنیا میں رہ جانے، تو یہ اللہ تک کی عطا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہی الوارث ہے، اصل میں وارث تو ان سب چیزوں کا اللہ ہی ہے، وقتی طور پہ اس نے ہمیں امانت دار بنایا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس طرح سے جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں کون سا اس طرح سے کیسے خرچ کر رہا ہے۔ تو پہلی اگر
مطلب پہلی یہ جو کوالٹی ہے، مطلب یہ انسان کوشش کرے کہ اپنے اندر انٹینشنلی وہی عادت ڈیولپ کرے. اب ہماری میجورٹی آڈینس، میں یہ بھی ذرا بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ شاید اسٹوڈنٹس ہیں یا تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہوگا آرٹیکلس وغیرہ میں، تو ہمارے جو مین آڈینس ہے وہ تو شاید یہ محسوس کرے کہ ابھی ہم شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم وہ مال خرچ کر سکیں. تو اس میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنا خرچ کرنا ہے. تو یہ ہمیشہ چیز ذہن میں رکھیں، جس کو جتنا بھی دیا گیا ہے وہ اکارڈنگلی ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حوالے سے ذمہ دار ہے. مثلا فار ایگزامپل اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس 1000 روپے ہے، تو وہ اس سے اپنی استطاعت کے مطابق 5 دے سکتا ہے، 10 دے سکتا ہے، وہ شروع کرے. لیکن آج یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر فار ایگزامپل آج میں اپنے 1000 روپے میں سے 5 یا 10 روپے نہیں نکال سکتا، ماشاء اللہ سب اکاؤنٹنٹس ہیں جو ہماری باتیں سن رہے ہوں گے میجورٹی، تو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو یہ میری پرسنٹیج 0.1 اور 0.05 شاید بن رہی ہے. تو اگر آج یہ بھی نہیں ہم دے سکتے تو یہ بات بھول جائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ارب روپیہ دے تو آپ اس میں سے کوئی 1% بھی نکال سکیں گے. تو یہ تو اصل میں گیم پرسنٹیجز کی شاید ہے. تو اگر آج اپنے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، اسی نے دیے، سب کو دیے. تو اللہ تعالیٰ تو اصل میں دیکھ رہا ہے کہ کون میری محبت میں یہ مال کی محبت ہونے کے باوجود خرچ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلی جو اس میں خصلت یا عادت کہہ لیں یا کوالٹی کہہ لیں جو انسان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرے. جی سر، دوسری کوالٹی میں تقویٰ کا ذکر ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی نیکی کا یا کچھ اس طرح زیادہ نیکیوں کا ذکر ہوتا ہے تو آئی تھنک وہاں پہ نا تقویٰ کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. تو تقویٰ کا جو مطلب ہے وہ صرف ڈرنا نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو اگر ہم تقویٰ کو چلتا نا وہ ڈسکس کر لیں، آپ ہمیں بتائیں کہ تقویٰ کیا ہے. تقویٰ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کے حوالے سے ایک ڈسکشن آتی ہے روایات میں کہ تقویٰ کا مطلب مفہوم اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص اگر کسی خاردار رستے سے جا رہا ہو، جہاں مطلب ایک آپ فار ایگزامپل کسی پارک سے لیٹس اسیوم جا رہے ہیں، اس میں کچھ ایسے پودے سے لگے ہوئے ہیں جس میں کچھ جھاڑیاں سی ہیں اور آپ نے گزر کے جانا ہے. تو جس طرح اب گزر کے اگر جانا ہے تو جس طرح انسان اپنے آپ کو بچا کے اب جا تو رہا ہے وہ، لیکن اس خوف سے کہ میرے کپڑوں پہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے، اپنے آپ کو جس طرح ہو سکتا ہے لگ بھی جائے، پھر وہ نکال رہا ہو کپڑے، لیکن اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ بچا کے، اور اگر کبھی لگ جاتا ہو تو وہیں پھنسا نہ رہے، اس کو نکال رہا ہو. تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنا کہ دنیا میں اب ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، گناہوں کے رستے بھی ہیں، تو اس دنیا میں سے گزرنا تو ہے، لیکن اپنے آپ کو بچا کے، اور خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں آپ انوالو ہو جائیں تو اس میں سے اپنے آپ کو پھر وہیں کھڑے نہیں رہنا، وہاں سے توبہ کر کے واپس نکلیں، پھر خدا نہ خواستہ پھنس جائیں، پھر واپس آئیں. تو یہ اپنے کو جو بچا کے کسی رستے پہ آپ جا رہے ہیں، بندہ اگر تو یہ جاتا ہے تو اٹھے تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس ایٹیٹیوڈ کو کہتے ہیں، اس ایٹیٹیوڈ کو کہا گیا کہ یہ تقویٰ ہے. لیکن یہاں جس کانٹیکس میں آیا ہے وتقا، تو وہ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان میں ایک خدا خوفی ہونی چاہیے. دیکھیں ہم بڑے اگر آخرت کا کانسیپٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ذہن میں نہ رہے، تو انسان بڑا بے ڈر سا ہو جاتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے نا کہ میرے پاس کوئی اسٹیٹس ہے تو پھر وہ اپنے سے کمزوروں کو بغیر کسی خوف سے ان کی انسلٹ بھی کرتا ہے، ان کا حق بھی آرام سے مار لینے کی کوشش کر لیتا ہے، اور مطلب ایک ایسا لائف اسٹائل سے گزارا ہوتا ہے، ان کا حق مارنا، ہاں مطلب اس کا ایک ایسا لائف اسٹائل گزارا ہوتا ہے جس سے بے پرواہی جس میں نظر آتی ہے. تو میں تو خاص طور پہ انسان کو بڑا کانشیس رہنا چاہیے اپنے سب آرڈینیٹس کے حوالے سے. وہ ایسے لوگ خاص طور پہ جو اپنا بدلہ آپ سے نہیں لے سکتے. ایک تو ہے جس کا بدلہ جس کا پتا نا آپ کو بدلہ لینا، اسے تو آپ پنگا ہی نہیں لیں گے. تو وہ اس سے اگر آپ نہیں پنگا لے رہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے شاید. ہاں ٹھیک ہے، رسپیکٹ سب کی ہے، لیکن جو اپوزٹ سائڈ پہ مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے کمزوروں پہ ان کی رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے، ان کو آؤٹ آف وے جا کے شاید رسپیکٹ دی جائے. تو اگر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، مطلب میں کسی سے جھوٹ نہ بولوں، کسی کا حق نہ مارا جائے، یہ ایک انسان کے اندر کانشیسلی یہ جذبات موجود ہونے چاہیے. یہ اگر جذبات، اور ڈیفینیٹلی ہم کمزور لوگ ہیں، موجود نہیں بھی ہے، تو انسان کوشش کر کے ان جذبات کو اپنے اندر ابھارنے کی کوشش کریں. تو لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو پھر سوسائٹی ایک جنگل کی طرح ہو جائے گی، جس میں جس کے ہاتھ میں وہ جسے نا کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کے ہاتھ میں. جی سر، اس میں وہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ ایک احسان والا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی پہ احسان کیا، ہم اس سے بدلے کی امید، یا ایک امید ویسے نیچرلی ایک دل میں امید آتی ہے کہ یار یہ میری رسپیکٹ کرے اب، یا یہ جو انسان ہے وہ میرے سے جہاں بھی میں جاؤں تو میرا کوئی کام کر دے گا یا مجھ سے عزت سے بات کرے گا. تو یہ ہم اللہ کے علاوہ اس سے امید لگا لیتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ ضائع کرنے والی بات بھی ہے. جی شعیب صاحب، اس میں جو تیسرا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں تیسری چیز بیان کی ہوئی ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھی بات سنے تو اس کی تصدیق کرے. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب کمزور ہیں، گنہ گار ہیں. ایک ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہوتا ہے انسان کو، جب میرا کہ جب بھی اسے کبھی کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ میرے نزدیک کسی کو بھی پسند نہیں ہے کہ اسے سمجھایا جائے. آپ کسی بچے کو بھی اگر ٹوکیں گے نا، فار ایگزامپل گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، تو بچہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ اسے سمجھایا جائے کہ پتہ جا کے نا کسی گراؤنڈ میں کھیلو، شیشے ٹوٹ جائیں گے، وہ بھی برا منائے گا. تو یہ ایک انسان میں ایک جذبہ یہ ہے کہ اسے اچھا نہیں لگتا اسے کو سمجھایا جائے. یہ میرا خیال میں ایک نیچرل سی سب کی فیلنگ ہے، اور سب کی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کوئی اچھی بات سنے تو اس کی تصدیق کرے. مطلب اس کا یہ ہے، اچھی بات اب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بات اصل میں اچھی ہے، یا ان ادر ورڈز کسی کی بات بھی اچھی ہو سکتی ہے اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکرائے نا. ایسی ہے. تو جب بھی انسان کوئی بات سنے جو اچھی ہے، اسے پتہ ہے. اچھا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی تمیز بھی رکھی ہے. انسان کو کوئی بھی بات سنے تو اینالائز کرے. اگر محسوس ہو کہ یہ بات صحیح ہے تو جسٹ اس وجہ سے کہ میرے میں نہیں ہے، مجھے بدلنا پڑے گا، اس وجہ سے اس کو نگیٹ نہ کرے، اس وجہ سے اسے نہ جھٹلائے. ایکنالج کر لے کہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ ایکنالج کر لیں گے نا کہ بات ٹھیک ہے تو ایک راستہ کھل جائے گا کہ اگر میرے میں یہ کوالٹی نہیں بھی ہے تو میں اب راستہ کھل گیا کہ میں نے یہ ایکنالج کر لی ہے. اور دیکھیں جب انسان ایکنالج کر لینا کہ میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ہمت بھی دیتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن فرض کریں اگر کسی شخص اچھی بات سنے اور اسے نگیٹ کر دے تو اس کا مطلب وہ تو صحیح ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. اسے جھٹلا دے، اس کا مذاق اڑا دے، اسے یہ کہہ دے جی آج کل کے دور میں یہ باتیں خدا نخواستہ اپلیکیبل نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ میرے نزدیک دی موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی ہے اگر آپ نے دین پہ چلنا ہے. ہم اس وقت جس راستے پہ چل رہے ہیں ایز اے ہول بھی اور انڈیویجولی بھی، ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. یہ ہمیں میرا خیال الحمد اللہ کرے ہمیں احساس بھی ہو جائے. تو ہم جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، سنیں گے، ہمیں یقیناً محسوس ہونا ہے بار بار کہ یار یہ بھی ہم میں غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی کوتاہی. اب ایک ایٹیٹیوڈ تو انسان کا یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو ہر وقت مجھے پوائنٹ کیا جا رہا ہے. اب ہم انفارچونیٹلی پہنچ اتنی دور گئے ہیں کہ ہمیں واقعی یہ محسوس ہونا ہے کہ ہمارے اندر غلطیوں کی نشاندہی ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے کہ مجھے ہر وقت روکا ہی جا رہا ہے، مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، دیر فور میں خدا اچھا آپ نہیں سنیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سچ بات بدل جائے گی. اچھی بات نے تو ایز اٹ از رہنا ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں اس نے تو نہیں بدلنا. تو یہ ایک دی موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی ہے کہ اگر آپ نے دین کے راستے پہ آگے جانا ہے، اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزدیک سے نزدیک تر ہونا ہے، اور جنت اللہ کرے اللہ اس کا اصول ہم اپنے لیے اگر آسان بنانا ہے، تو یہ کوالٹی تو میں سمجھتا ہوں دی موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بات آئے آپ اسے یقیناً، ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ یقیناً اسے ویریفائی کرنا تو ضرور کریں، اندھا بن کے گر نہ جائیں. آپ اسے یقیناً ویریفائی کریں. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ایف اینڈ بٹس کی بجائے اپنے آپ کو رب کے سامنے اپنا سرنڈر کر دیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کم از کم یہ مانگ لیں کہ اللہ میں یقیناً غلط ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں تو مجھے ہم کمزور ہیں، ہم شاید بدلیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کوئی ہمت دے گا، اللہ تعالیٰ ہی شاید راستے پہ چلائے گا تو ہم چلیں گے. لیکن اگر ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ بنا لیا کہ اچھی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور سوسائٹی کے پریشر سے، دوستوں کے پریشر سے، اپنے نفس کے پریشر سے اگر ہم نے جھٹلانا شروع ہو جائیں، اگنور کرنا شروع ہو جائیں، تو آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں، پھر تو بات شروع ہی نہیں ہوگی. تو یہ میرے نزدیک اتنی اہم 3 کوالٹیز ہیں کہ جو بہت ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ بن سکتی ہیں ایک مطلب دین کے راستے پہ آگے سے آگے بڑھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی گارنٹی دی اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ بھی آسان راستے کی سہولت ہمارے لیے کر دے گا. ویسے سر تیسری کوالٹی واقعی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک ہے، اور اس میں کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، مطلب صرف تسلیم کرنا ہے. نہیں لیکن شعیب صاحب بات پتہ کیا ہے، انسان کے اندر نا ایک ایگو ہے.
اور یہ ایگو بڑی ہاں سب سے زیادہ مسئلہ بڑا ایگو کا مسئلہ ہے، کرتی بہت ہے. مسئلہ ہے. انسان کبھی بھی کسی کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن رب قرآن پاک صرف یہ کہتا ہے کہ تم کسی کے سامنے سرنڈر نہ کرو. وہ ہمیں صرف ایک سجدے کا حکم دیتا ہے. تم ساری دنیا سے خود ہی بے نیاز ہو جاؤ گے اگر تم نے صرف اپنے آپ کو کسی ایک ہستی کے سامنے سرنڈر کرنا تھا. ہم ہم اگر رب کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں تو شاید بہت سے وہ لوگ جن سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، جن کو ہم یس سر یس سر کر کے پکارتے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ان میں بھی 100 خامی ہیں. تو اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا اصل میں مقصود بنا لیں تو ہم بہت بلکہ بہت کی بجائے ہم سارے مسئلوں سے انشاءاللہ نکل آئیں گے. جی سر بہت شکریہ. ہم نے آج جو ہے نا وہ 3 آیات ڈسکس کی ہیں، آیت نمبر 5، 6 اینڈ 7. 5، 6 میں جو کوالٹیز بیان ہوئی ہیں تو 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. جی اس میں جو کافی امپورٹنٹ کوالٹی ہے وہ کوالٹی نمبر 3 ہے کہ جس کی جو ہے نا ہم سب میں بہت زیادہ کمی ہے. وہ یہ ہے کہ جو سب سے اچھی بات ہے اس کو دل سے ماننا. کم سے کم ہمیں اچھی بات سننی ضرور چاہیے، اس کا ٹائم ضرور نکالنا چاہیے. دن میں 24 گھنٹے میں ہمیں کچھ ٹائم آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس کے لیے ضرور نکالنے چاہیے کہ ہم کوئی اچھی بات سن سکیں. اور پھر جو اچھی بات سنیں اس کو تسلیم کرنا. اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ سر نے بہت اچھے طریقے سے جو سر اپنی ویڈیو میں دے دی ہے. تو اگلی جو آیات ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے جو انسان ہے وہ ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے. تو بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.